جب بھی ذکر خفی اور ذکر جلی کی بات ہوتی ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ذکر افضل ہے؟ تو ہمیں صوفیہ اکرام بتاتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بہت ساری روایات بتاتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذکر خفی افضل ہے۔ پہلے تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہیں ذکر خفی اور ذکر جلی ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے جو بھی افراد صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کو سمجھتے ہیں، ان سب کو معلوم ہے اچھی طرح، اور میرے پرانے جو سبسکرائبر ہیں مجھے سنتے ہیں ان کو بھی یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ذکر خفی اور ذکر جلی کیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں اس کو ذرا جلدی میں واضح کرتا چلوں کہ ذکر خفی اصل وہ ذکر ہے جو سانسوں کے ساتھ، قلب کے ساتھ، روح کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں آواز نہیں نکلتا۔ یہ خفی خفیہ سے نکلا ہے، سیکریٹ، مطلب آواز نہ نکلے، دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ ہو گیا ذکر خفی۔ سانسوں کی روانی کے ساتھ اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ ہو گیا ذکر خفی۔ لیکن اگر آپ زور زور سے اللہ جب کہتے ہیں سینے سے آواز نکال کے، تو اس کو ذکر جلی کہا جاتا ہے، کہ زور بلند آواز میں جب ذکر کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں واپس اس سوال کی طرف کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ جو روایات ہمیں زیادہ بتاتی ہیں وہ یہ کہ ذکر خفی زیادہ افضل ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ایک آرگومنٹ دیتے ہیں یا ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ اور بندے کے درمیان رہتا ہے، یہاں تک کہ جو لکھنے والے دو فرشتے ہیں کرام الکاتبین ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ زیادہ افضل ہے۔ چلیں جی، یہ تو ایک بات ایک طرف ہو گئی۔ قبول کرنے والا میرا مالک ہے، قبول کرے تو وہ ذکر جلی بھی کر لے، قبول کرے تو وہ ذکر خفی بھی کرے، نہ چاہے وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے ہر چیز سے، وہ چاہے تو کوئی بھی ذکر قبول نہ کرے۔ لیکن ہم جو دنیاوی معاملات ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ذکر خفی جب افضل کہا گیا تو اس کے اثرات جو پوشیدہ ہیں، جو آپ کے وجود پہ پڑتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کا ذکر جب بھی کیا جائے گا تو ایک پازیٹیو وائب آپ کے آس پاس رہے گی۔ اب جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عجیب قسم کا ایک سکون بھرا ماحول کیوں ملتا ہے؟ وہی اینٹوں پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد اس کا ایک وائب الگ ہوتی ہے، وہاں کی وائبریشن الگ ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ذکر اللہ سب وہاں پہ آتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے اس جگہ کا ایک خاص امپورٹنس بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہمارا جسم بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ہم اپنے جسم میں، یہ روح جو ہے یہ اس جسم میں رہتا ہے۔ اس جسم کو پاک کرنا ہے، یہ جسم غلاظت سے بڑا ہے۔ جیسے کسی نے بڑا خوب کہا کہ نفس پلیت پلیت کتا، نفس پلیت پلیت کتا نت اساں اصل پلیت نہ سے، ہم پلیت نہیں تھے، ہمارا روح پاک۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے اپنا روح پھونکا ہے، تو مطلب اپنا روح پاک ہے، لیکن نفس نے پلید کیا۔ اب اس نفس، اس جسم کی جو ضروریات ہیں اس نے ہمیں گندا کر دیا، ان کا ٹوٹل تعلق اس ناسوتی دنیا سے۔ ہم کھاتے ہیں تب بھی اس دنیا، اس دھرتی سے جو چیزیں اگتی ہیں وہی کھاتے ہیں، کھانا پینا رہنا، آکسیجن۔ آپ اس دھرتی سے تھوڑا 2-3 کلومیٹر اوپر جائیں تو آپ کو آکسیجن بھی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، کھانے کی چیزیں نہیں ملے گی۔ کہنے کا مقصد ہمارا سب کچھ
اس جسم کا جو تعلق اسی دنیا سے ہے، اس ناسوتی دنیا، اس سوئی ہوئی دنیا سے، اور اس دنیا سے ہمیں اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ ہم وہ عہد الست بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو ذکر خفی ہے یہ ساری ریکال کرواتا ہے سب کچھ ہمارے پورے وجود میں۔ یہ جب گھومتا ہے ذکر خفی تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جسم کا تعلق اس جہاں دنیا سے ہے، جسے ناسوتی جہان کہا گیا ہے، عالم کہا گیا ہے، لیکن تمہارے روح کا تعلق لاہوت سے ہے۔ ملکوت، جبروت، لاہوت، ہاہوت، یاہوت، یہ ایک منزلیں ہیں، یہ ذکر آپ کو پہنچاتی ہیں ان منزلوں پہ۔ شریعت، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت ہمیں ذکر سکھاتا ہے، کس طرح کرنا ہے وہ طریقت سکھاتا ہے، اور جب ذکر طریقت ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں حقیقت کا معلوم پڑتا ہے، اور جب حقیقت کا معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے، پردہ اٹھ جائے، اور پردہ اٹھ جانے کے بعد آخری جو مقام ہے وہ معرفت کا ہے، جسے ہم معرفت الہی کہتے ہیں، اللہ کی معرفت۔ معرفت کا مطلب ہے تعارف سے نکلا ہے، معروف، تعارف، معرفت، عرف، یہ ساری چیزیں انٹروڈکشن، مطلب اللہ کی پہچان۔ عرف کا لفظ سنا ہوگا، کسی کا نام ہے جاوید عرف گڈو، تو اس کو عرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پہچان گڈو سے ہے۔ تو اس طرح ذکر خفی کیا کرے گا؟ آپ کے پورے وجود میں نور ہی نور پیدا کرے گا، اور جب یہ نور ہی نور سے آپ کا پورا وجود پر نور ہو جائے گا، جب نور ہی نور سے پورا وجود پر نور ہو جائے گا، اس جسم کے بلینس آف سیل میں وہ ذکر پہنچ جائے گا، تر ہو جائے گا، تو پھر آپ کا وجود اس ناسوتی دنیا کی جو نیڈز ہیں اس سے پاک ہو جائے گا۔ اب آپ کو بھوک لگے گی صرف زندہ رہنے کے لیے کھاؤ گے، اب آپ کی جو لالچ ختم ہو جائے گی، غصہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں، لائف میں بہت سارے پرابلمز خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں، اور ان کا سارا تعلق اس دنیا سے ہے۔ کھانا، پینا، رہنا، کرنا، شادی کرنا، سیکس کرنا، بچے پیدا کرنا، دولت اکٹھی کرنا، گھر بنانا، گاڑیاں لینا، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات پہننا، اپنا نام کرنا، اپنے علم پہ فخر کرنا، اپنے آپ پہ فخر کرنا، اپنی ہر چیز کو، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے نوجوانی پہ ناز کرنا، یہ ساری چیزیں اس دنیا سے جڑی ہیں۔ لیکن جب ذکر خفی ہوگا تو وہ ساری چیزیں نیست و نابوست ہو جائیں گی، اور انسان کا روح بیدار ہو جائے گا، اور جب روح بیدار ہو جائے گا تو اس کو پرواز ملے گی۔ آپ کا ظاہری طور پہ جسم تو یہیں پہ رہے گا، لیکن آپ کی پرواز، روح کی جو پرواز ہے وہ عالم جبروت، ملکوت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت، اور پتہ نہیں کہاں کہاں 18,000 روحانیت میں عالم بتائے جاتے ہیں، وہاں پہ گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا۔ آپ کو پھر آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ آپ بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ آپ کو وہ جو اس دنیا کا ٹینشن ہے، جس کو ہم نروان کہتے ہیں، جن کو ہم موکش کہتے ہیں، یا جس کو ہم ولایت کہیں، یہی ہے ولایت، نروان، موکش، آزادی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اصل میں موکش ہے، آزادی، اور یہی آپ کو ذکر خفی سے ملتی ہے۔